اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو اور میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ غیر موقدہ اور موقدہ سنتے جو ہیں اس میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیر موقدہ جو سنتے ہیں اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور موقدہ سنتے جو ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم غیر موقدہ سنتوں کی۔ غیر موقدہ سنتے وہ ہوتی ہیں جو نوافل کے قائم ہوتی ہیں، ان کو پڑھ لیں تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کسی وجہ سے ان کو نہ پڑھ سکیں تو دوبارہ وہ دورانی نہیں پڑتی اور نہ ہی دوبارہ اس کا کوئی گناہ ہمارے ذمہ ہوگا۔ تو یہ غیر موقدہ سنتے نماز عصر اور نماز فجر کے فرضوں سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ تو اگر ٹائم ختم ہو چکا ہو، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہو، تو آپ ان سنتوں کو چھوڑ دیں کیونکہ غیر موقدہ ہیں اور بعد میں بھی آپ اس کو نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ نوافل کے قائم ہیں، اور اگر پڑھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیر موقدہ سنتے نماز عصر کی جو ہے اگر اس کو ادا کرے گا، گویا اس نے پورا دن عبادت و ریاضت میں گزارا، اور جو نماز عشاء کی غیر موقدہ سنتے جو ہے اس کو ادا کرے گا جیسا کہ اس نے پورا دن بلکہ پوری رات اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت و ریاضت میں گزاری۔ تو اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ تو پیارے دوستوں، موقدہ سنتے جو ہیں وہ واجبات کے قائم ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اگر ان کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور جو غیر موقدہ سنتے ہیں وہ نوافل کے قائم ہوتی ہیں، اگر ٹائم ملے تو پڑھ لیں ورنہ رہنے دیں، اس کا گناہ کوئی نہیں ہوتا مگر اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ عام نماز سے اس کا طریقہ کچھ مختلف ہے، کیونکہ عام جو ہم موقدہ سنتے ادا کرتے ہیں اس میں درمیان والی جو اتحیات ہے، قاعدہ ہے، اس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو تشہد تک یعنی کہ عبدہ و رسول تک پڑھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے۔ مگر غیر موقدہ جو سنتے ہیں عصر اور عشاء کے فرضوں سے پہلے والی سنتے ہیں، اس میں ہم درمیان والی جو اتحیات ہے اس میں بیٹھیں گے تو تشہد تک پڑھ کے نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ درود شریف اور دعا بھی ساتھ ملا کر یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو عام نماز میں ہم جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف سے ہم تیسری رکعت کا آغاز کرتے ہیں، مگر غیر موقدہ جو سنتے ہیں نماز عصر اور نماز فجر کی، نماز عشاء کی، ان میں ہم تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو الحمد شریف سے نہیں بلکہ ثنا سے سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں سے پہلی رکعت کا آغاز کیا تھا وہاں سے ہم تیسری رکعت کا آغاز کریں گے، اور اسی طرح دو اپنی جو بقیہ رکھتے ہوں گے اس کو بھی مکمل کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح یہ عام نماز سے مختلف تھوڑا سا طریقہ ہے، تو اس کو یاد رکھیں اور اس طریقے سے اس نماز کو پڑھنا ہے۔ نماز عصر کی پہلی 4 سنتیں اور نماز عشاء کی پہلی 4 سنتیں، ان کا طریقہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں۔ جب درمیان والی اتحیات میں بیٹھے تو مکمل پڑھیں یوم یقوم الحساب تک، اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، وہاں سے تیسری رکعت کو شروع کرنا ہے۔ تو پھر جس طرح پہلی رکعتیں 2 مکمل کی، اسی طرح پھر تیسری اور چوتھی رکعت کو مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے۔ تو پیارے دوستو، موقدہ سنتے جو ہیں وہ نماز فجر کی پہلی 2 سنتیں اور نماز ظہر کی پہلی 2 اور فرضوں کے بعد پہلی 4 اور فرضوں کے بعد والی 2 6 سنتیں، اور نماز مغرب کی فرضوں کے بعد والی 2 اور نماز عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2، یہ ٹوٹل 10 سنتیں بنتی ہیں، جو کہ یعنی کہ 2 نماز فجر کی، 4 ظہر کی اور 2 پھر دوسری فرضوں کے بعد والی، اس طرح اس کی تعداد 8 ہوگی، اور 2 رکعت نماز سنت نماز مغرب فرضوں کے بعد اور 2 رکعت نماز سنت نماز عشاء کے بعد، یہ ٹوٹل 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو یہ موقدہ سنتے ہیں، ان میں سے ہم کوئی بھی جو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ واجبات کے قائم ہے، اگر اس کو چھوڑیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اس کا طریقہ عام نماز کی طرح ہے،
ہم اس میں ہر رکعت میں سورت ملائیں گے اور درمیان میں یہ تحیات جو ہے تشہد تک عبد و رسول تک پڑھ کے اٹھیں گے اور تیسری رکعت جو ہے الحمد شریف سے شروع کریں گے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور نماز فجر کی جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا و جہاں کی ہر چیز سے بہتر اور قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز فجر کی سنتیں ہیں۔ اس کی یہ اہمیت ہے، اس کو کبھی بھی ترک نہ کریں اور کوشش کریں کہ فرضوں سے پہلے اس کو ادا کریں، اور اگر جماعت کا ٹائم ہے آپ ادا نہیں کر سکتے، جماعت میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر فرضوں کے فوراً بعد اس کو ادا نہیں کر سکتے، بلکہ پھر انتظار کریں سورج نکلنے کا، ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب سورج نکل آئے اس کے 20 منٹ بعد جب اشراق کا ٹائم ہو تو اس کے بعد آپ جو آپ کی سنتیں رہ گئی تھیں وہ ادا کریں، اور اس کے بعد نماز اشراق جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اور نماز ظہر سے جو پہلے 4 سنتیں وہ بھی موقدہ ہیں، اور اگر وہ سنتیں رہ جائیں، جماعت کا ٹائم ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد جب جماعت سے فارغ ہو پہلے 2 سنت جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں اس کو ادا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو پہلی رکعتیں رہ گئی تھی 4 نماز سنت اس کو ادا کریں، اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کر کے نماز ظہر کو مکمل کریں۔ تو پیارے دوستو، اس طرح یہ تمام جو سنتیں اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز کو ادا کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔